بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ساؤتھ افریقہ ورسز اسرائیل. ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کی پٹیشن دائر کی ہے, کیس فائل کیا ہے ICJ میں. ICJ ایک ایبریویشن ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی, جسے ورلڈ کورٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کورٹ میں انٹر اسٹیٹس کے درمیان ہونے والے کانفلکٹس کو بنیادوں پہ سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کورٹ 2 اسٹیٹس کے درمیان ہونے والے کسی بھی ایشو کو, کسی بھی کانفلکٹ کو سنتا ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ. ساؤتھ افریقہ نے ICJ میں 29 دسمبر والے دن 84 پیجز پر مشتمل یہ پٹیشن دائر کی ہے, جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل غزہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں سیز فائر کو عمل میں لایا جائے. اس سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی, یہ دونوں جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, پلیٹ فارمز ہیں, وہ سیز فائر کروانے میں ناکامیاب رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے ان کے اگینسٹ جا کر ایک وائس ریز کی ہے, کیونکہ اوبویسلی یہ دونوں جو آرگنائزیشنز ہیں, یہ پلیٹ فارمز کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے وہ امپیکٹ نہیں لا سکے. ساؤتھ افریقہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ICJ میں اس کیس کو لے کر جائیں گے. ICJ میں یہ کیس 1948 میں جو جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کے اکارڈنگ پیش کیا جائے گا, اور یہ کیس اس چیز کے عمل میں لایا جائے گا کہ جینوسائیڈ کنونشن کے سارے رولز کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا کوئی ایسا اس نوعیت کا کوئی کیس ICJ میں آیا ہے. تو یس, ICJ میں کیمبیا, جو کہ اس سے پہلے بھی ایک افریقن کنٹری ہے, ان کی طرف سے جینوسائیڈ کا کیس فائل کیا گیا تھا اگینسٹ میانمار, کہ میانمار میں جو روہنگیا کے مسلمز ہیں ان کو جو ہے وہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک کیس جو ہے وہ ICJ میں جا چکا ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک دوسرا کیس ہوگا جو ساؤتھ افریقہ نے پیش کیا. لیکن سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ, کسی بھی باشعور شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کوئی بھی عرب کنٹری یا کوئی بھی مسلم کنٹری نے یہ پٹیشن دائر کیوں نہیں کی. یہ ساؤتھ افریقہ جو ایک نان مسلم اسٹیٹ ہے, اس نے یہ پٹیشن دائر کیوں کی. اس کا سب سے بڑا آنسر یہ ہے کہ ساؤتھ افریقنز, جو کہ بیسیکلی بلیک افریقنز بھی تھے, انہوں نے کلونلزم کے دور میں اپارتھیڈ, جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ریس کی بیس پہ جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا, ان کی نسل کشی کی گئی, انہیں غلام بنایا گیا. بلیک افریقنز کو اپنے ہی ملک میں قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا, اور وہ اپنے آپ کو ڈیپ روٹ ٹائز فیل کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ. ان کے اکارڈنگلی فلسطین میں بھی بالکل سیم سچویشن ہے جو ان کے ساتھ تھی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی شو کر رہے ہیں, اور اس لیے انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس وقت کی جو رولنگ پارٹی ہے, جو اس وقت رول کر رہی ہے ساؤتھ افریقہ کو, وچ از ANC, افریقن نیشنل کانگریس, اس کے بھی ڈیپ ٹائز رہے ہیں PLO کے ساتھ. یہ جو پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن رہی ہے, اس کے اسٹرانگ ٹائز ہیں ANC کے ساتھ. اور ساؤتھ افریقہ کے جو فرسٹ پوسٹ اپارتھیڈ پریزیڈنٹ تھے, جو کہ نیلسن منڈیلا, ان کے بھی PLO اور ان کے لیڈر یاسر عرفات کے ساتھ کافی اچھے تعلقات رہے ہیں. اور 1990 میں نیلسن منڈیلا نے یہ خود کہا تھا کہ we identify with the PLO because just like ourselves they are fighting for the right of self-determination. نیلسن منڈیلا کے اکارڈنگ وہ PLO کو بالکل اپنی طرح کا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جو ہے وہ وائس ریز کی تھی. نیلسن منڈیلا صاحب نے اس سے پہلے یہ چیز بول دی, اور اپنی ایک ڈیپ روٹ ٹائز جو ہیں وہ شو کی ہیں پیلسٹائن کے ساتھ. اور سٹل جو اس وقت ساؤتھ افریقن گورنمنٹ ہے, وہ بھی اپنے جو ہے وہ ٹائز, ایک اپنی ڈیپ روٹ فیلنگز جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کیس فائل کیا. اور ویسٹ بینک کے جو فارن منسٹر ہیں, انہوں نے اس کو بہت زیادہ پریس کیا ہے, اور کہا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے ICJ وہ سیز فائر کروائے, اور فلسطین کو جو ہے وہ ایک ریلیف ملے, جو ایک بری سچویشن غزہ میں ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اس سے ریلیف ملے, اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملے. آل دو جو پرو پیلسٹینین تھے, ایکٹیوسٹ, اسکالرس یا پولیٹیشنز, وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سے اسرائیل بنا ہے ایک ہولوکاسٹ کے بعد,
سو اس کے بعد سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. وہ آن اینڈ آف یہ بات 1948 سے 1948 سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. سو ایوری ون از اپریزنگ دس, کسی طرح سے جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے اس میں کیا ایسی جواز پیش کیے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. اوبویسلی جینوسائیڈ ثابت کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے, صرف قتل و غارت ثابت نہیں کرنی ہوتی ہے, انٹینشن ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سو جو بیانات دیے گئے ہیں اس وقت ساؤتھ افریقہ کی طرف سے, جو ان کے سپوک پرسن نے جو پٹیشن میں فائل کی ہیں 84 پیجز کی جو پٹیشن کی بات کی جا رہی ہے, اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے, پرائم منسٹر بنجامن نیتن نے 26 دسمبر کو یہ بیان دیا ہے کہ آلدو کہ غزہ میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو گئی ہے, بٹ یہ جنگ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ رہے گی, بہت لمبے عرصے تک چلے گی, کیونکہ جب تک حماس ختم نہیں ہو جاتا وہ یہ جنگ جاری رکھیں گے. سو یہ ایک بہت بڑا ایک کلو ہے کہ اوبویسلی کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ حماس ختم ہوا ہے یا نہیں. سو یہ تو ایک نسل کشی ہے, کلیئر کٹ نسل کشی ہے فلسطینیوں کی. حماس کے نام پر وہ ہر سویلین کو قتل کر رہے ہیں. اور دیکھا جائے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ قتل کر رہے ہیں وہ تو اس وقت کوئی جواز نہیں رکھتی ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے جب حملہ کیا تھا اسرائیل پر تو اسرائیل کے 1200 لوگ مارے گئے اور 240 جو تھے وہ ہوسٹیج بنے, ان میں سے بھی کافی لوگ واپس آ چکے ہیں. لیکن اس کے بعد سے جب اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اور اٹیک کیا فلسطین پر, غزہ پر, تو اس کے بعد سے 21,000 سے زیادہ سویلینز جو ہیں وہ آلموسٹ جو فلسطینی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, اور اس میں 8500 جو ہیں وہ صرف بچے ہیں. 70% جو گھر ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, 50% بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, 1.9 ملین پیپل ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. سو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جنگ کو طویل کرتے جائیں, طوالت کرتے جائیں. آلموسٹ اس وقت 3 منتھس کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس جنگ کو 7 اکتوبر سے لے کر, لیکن اسرائیل سیز فائر کی طرف نہیں آ رہا. دوسری جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیز مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو اسرائیل کے اکارڈنگ وہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ ڈارکنیس سمجھتے ہیں, اور جو ان کے لیے اسرائیلی ہیں وہ فورس آف لائٹ ہیں. سو obviously وہ اس ڈارکنیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد امالک جو ایک قوم ہے جو کہ بائبل میں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کو قتل کرتے تھے. سو بنجامن نیتن یاہو نے اس ریٹورک کو, اس بیانیے کو اپنایا ہے اور بتایا کہ فلسطینی جو ہیں یہ وہی امالک قوم ہے اور اب ہم نے بدلہ لینا ہے. آلدو بائبل میں اس کے علاوہ 2300 اور ورسز ہیں, لیکن اس بیانیے کو بنجامن نیتن یاہو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ فلسطین. اس جینوسائیڈ میں وہ اس بیانیے کو یوز کر رہے ہیں. سو obviously یہ کلیئر کٹ ہے. لیکن وہیں پر اسرائیل نے ان تمام الزامات کو رد کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی قسم کا جینوسائیڈ نہیں ہے, وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے اس کو جو ہے وہ بلڈ بیبل کہا ہے. بلڈ بیبل کیا ہے؟ ایک ریفرنس تھا جس میں فالس ایکوزیشن لگی تھی یہودیوں کے خلاف, جوز کے خلاف, کہ وہ کیا ہے کرسچنس کو جو ہے وہ ناحق قتل کر رہے ہیں اور ان کے بلڈ کو یوز کر رہے ہیں ریچولز کے لیے. سو اس ریزن کی بنیاد پر یہودیوں کو پریس کیا جاتا تھا. سو یہ سیم سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے, یہ بھی ایک فالس ایکوزیشن ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسرا اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ ICJ جو یہ پلیٹ فارم جہاں پر یہ کیس دائر کیا گیا ہے, یہ کیس امریکہ کی وجہ سے کمزور پڑ جائے گا کیونکہ US انہیں شیلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جہاں انہوں نے ریزولوشن کو ویٹو کر دیا, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جہاں انہوں نے اس سیز فائر کے اگینسٹ جو ہے وہ فائر کی ووٹ دیا. سو US جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ پارٹ ہے, ویٹو پاور رکھتا ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں, اس کا ہونا اس ICJ میں اس کو اتنا امپیکٹفل نہیں بناتا. یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کس طرح چیزیں آگے موو کرتی ہیں اور کیا امپیکٹ آتا ہے اس کیس کا. آلدو اگر یہ کیس اتنا پاورفلی جو ہے وہ ریزالو نہیں کر پاتا چیزوں کو, لیکن اس کے پریشر ضرور ڈیولپ ہوں گے اسرائیل پر. انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا پریشر ضرور ڈیولپ کرے گی سیز فائر کے لیے. لیکن یہاں پر اسرائیل کے بعد جو US کے سپوکس پرسن ہیں, US کے سپوکس پرسن نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے. US کے سپوکس پرسن میتھیو ملر نے اسرائیل کی طرح اسے ڈینائی کیا ہے. ان کے اکارڈنگ بھی یہ جینوسائیڈ نہیں ہے بلکہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے وائس ریز کر رہا ہے. سو یہ ہپوکریسی ہے US کی. لیکن اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ دونوں ہی ICJ کی پارٹیز ہیں. سو دونوں اس کے کسی بھی رولنگ کو فالو کرنے کی پابند ہیں
کیونکہ اس کی رولنگ بائنڈنگ ہے. سو کوئی بھی فیصلہ اگر آئے گا تو اسے فالو کرنا پڑے گا. پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, انالسٹ کے اکارڈنگ ساؤتھ افریقہ اپنا اسٹیچر جو ہے وہ لوز کر چکا ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ, جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ ICJ یا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اس کی پارٹی ہے, اس کا سگنیٹری ہے. لیکن 2015 میں جب سوڈانیز ڈکٹیٹر جن کا نیم تھا عمر البشر, ان کے خلاف وار کرائمز کا وارنٹ جاری کیا گیا تھا. سو اگر وہ کسی بھی کنٹریز میں موو کرتے تو انہیں اریسٹ کر لیا جاتا. سو انہوں نے 2015 میں افریقن یونین کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے افریقہ میں لینڈ کیا. سو کیونکہ ساؤتھ افریقہ سگنیٹری تھا اس کا, تو ان پر یہ لازم تھا, اوبلیگیشن تھی کہ وہ ان کو اریسٹ کرتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ان کو بالکل بھی اریسٹ نہیں کیا. سیکنڈ, جو ریسنٹ ابھی ہوا تھا, ریسنٹ پاسٹ میں, وہ رشیا یوکرین وار میں رشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے ولادیمیر پوٹن, ان کے خلاف بھی وار کرائمز کی وجہ سے اریسٹ وارنٹ جاری ہو. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نہیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے خلاف جو تھے وہ وارنٹ جاری کیے. سو ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ ان کنٹریز میں موو کریں جنہوں نے سائن کی ہیں ان انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی ریزولوشنز کو. لیکن انہوں نے ورچولی پارٹیسپیٹ کیا. ساؤتھ افریقہ نے ان کو بھی اریسٹ نہیں کیا. سو ساؤتھ افریقہ نے کسی بھی طرح سے انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل رول کو فالو نہیں کیا. سو اب وہی ساؤتھ افریقہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ICJ سے کہ وہ اس سچویشن میں اپنی رولنگ پاس کریں. سو اوبویسلی یہ ساؤتھ افریقہ کے اسٹیچر کو بھی لو کرتا ہے. یہاں پر میں نے اسپیسیفکلی ایک ٹرم یوز کی ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, جس کے بارے میں نے اسپیسیفکلی بات کی تھی کہ یہ ورلڈ کورٹ ہے جہاں پر 2 اسٹیٹس کے درمیان جو کانفلکٹس ہوتے ہیں اسٹیٹس کے درمیان, ان کے لیے رولنگس پاس کی جاتی ہیں, کیس دائر کیے جاتے ہیں. جبکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ہائی لیول پہ جو انڈیویژولز ہوتے ہیں جو وار کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو سزا دی جاتی ہے. سو یہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ چینج ہیں, بٹ یہ ایک ونگ ہے یونائٹڈ نیشن کا. سو اب اس ساری سچویشن میں اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے, اس میں ساؤتھ افریقہ کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہے اور فی الفول جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ عمل میں لایا جائے. وہ ہے تو وقت کی ضرورت, کیونکہ دیکھا جائے تو اسرائیل نے واٹر, فیول, فوڈ, ایڈ, میڈیسن, تمام طرح کی غزہ اسٹرپ پہ جو ہے وہ بلاکیڈ لگا رکھی ہے. تو اگر دیکھا جائے یہ ہے جینوسائیڈ ہی, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی ہپوکریسی شو کر رہی ہے, کلیکٹیولی وائس ریز نہیں کی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جس کو ہپوکریٹ کہا جا رہا ہے وہ US ہے, جس کا رشیا یوکرین وار پہ تو سٹانس ڈفرینٹ تھا. لیکن اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی فائٹ میں ان کا سٹانس ڈفرینٹ ہے, اس وار میں ان کا سٹانس ڈفرینس ہے. یہاں وہ پوری طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ان کے الائے ہیں, اسٹرانگ الائے ہیں. سو اس ساری سچویشن میں ساؤتھ افریقہ کی یہ پٹیشن, یہ کیس کتنا زیادہ امپیکٹفل رہتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ساؤتھ افریقہ کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ 11 سے 12 جنوری کے درمیان اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. سو فرسٹ ہیئرنگ میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب دونوں پارٹیز کے دلائل سنے جائیں, اوبویسلی دونوں سائڈ کے جو ہیں وہ وکیل تیار ہیں, کیونکہ اسرائیل نے بھی اس کیس کو لڑنے کا فیصلہ کیا. اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کیس کو فیس نہیں کریں گے یا وہ ایبسنٹ رہیں گے, دے ڈیسائیڈڈ کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آلدو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا کہ ایز سچ اسرائیل کے خلاف کوئی پٹیشن, کوئی رولنگ آئے گی, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ سپورٹ US کا ہے. US ایک شیلڈ پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو. لیکن ان کیس اگر یہ رولنگ اسرائیل کے اگینسٹ آتی ہے, سو اسرائیل اس کو کیسے دیکھے گا, کیا وہ سیز فائر کو عمل میں لائے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر کو ہینڈل کر پائے گا, اور کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے موو کریں گی, یہ اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اسپیشلی جب 11 اور 12 جنوری کو اس کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی. تب تک کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ اسٹے ٹیون رہیں تاکہ میں آپ کو آنے والی مزید کسی بھی حکمت عملی سے متعلق آگاہ کر سکوں. تب تک میں آپ کو آنے والی فردر کسی بھی سچویشن سے ریلیٹڈ آگاہ کر سکوں اور آپ کو انفارم کر سکوں کہ چیزیں کس طرح موو کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.